آمین بالجہر کے قائل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ام القرآن پڑھا. وقت جب آپ ولدالین پہ پہنچے تو آپ نے کہا آمین. تو آمین کہا اور اپنے آواز کو اونچا کر دیا. آمین کہا اور آمین ہے آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں ہمارے ایک. اور جو شافعی ہیں، کیونکہ سعودی میں تو اکثر میرے خیال سے جو شافعی ہیں سعودی عرب میں رہتے ہیں، اور ہمارے جو خلیج ممالک میں جتنے بھی ہیں وہ شافعی ہیں، تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین بالجہر کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارا انفی بھائی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آمین نہیں کرنا چاہیے سورہ فاتحہ کے بعد. تو اس میں کیا دلائل ہیں صحیح حدیث میں سے؟ جی محترم، یہ بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. وعن نعیم المجمر قال صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن حتى اذا بلغ ولا الضالین قال آمین ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده. اس میں ایک اور روایت ہے، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نعیم المجمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھا جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ام القرآن پڑھا. وقت جب آپ ولدالین پہ پہنچے تو آپ نے کہا آمین. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے والوں نے اس کی آمین سن لیا. اگر وہ آہستہ کہتے تو نہیں سنتے تھے. اور دوسرا ادھر یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال آمین. رواہ الدارقطنی وحسن والحاکم صححہ ولأبی داؤد والترمذی من حدیث وائل ابن حجر نحوہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن فاتحہ پڑھنے سے فارغ ہوئے تو آمین کہا اور اپنے آواز کو اونچا کر دیا. آمین کہا اور اپنے آواز کو اونچا کر دیا. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ بہت سے صحابہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں، حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ ہم نے جب آمین کیا تو پورا مسجد سے کیا کہتے ہیں اردو میں گونجنے کی آواز آئی. جی. تو اس میں آمین کے وہ بھی قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں. وہ بھی کہتے ہیں آمین کرو لیکن وہ کہتے ہیں آہستہ کرو. ہم کہتے ہیں جہری نمازوں میں آمین ذرا اونچی آواز سے کرو. اور صحیح حدیثیں موجود ہیں. دوسرے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہودی ہیں یہ آپ کی آمین سے زیادہ ان کو چڑھتے ہیں، یہ تم آمین کرو تاکہ وہ چڑھیں، کیونکہ ولدالین غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ولدالین سے مراد نصارہ ہیں. جب تم یہ پڑھتے ہو تو آمین کہتے ہو، یہ تو اس سے چڑھتے ہیں، ان کو چھیڑو. تو یہ آمین کہنا بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ یہ وہ بھی کہتے ہیں آمین، ہم بھی کہتے ہیں. اس میں افضلیت کا مقام ہے. یہ نہیں کہ کوئی اونچی آواز سے آہستہ آواز میں اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہوگی. بلکہ اگر اونچی آواز سے آمین کہیں تو جہری نمازوں میں یہ افضل تر ہمارے نزدیک. اگر آہستہ کہہ دیا بھی یہ تو ثابت ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے. اگر جو اختلاف کرتا ہے وہ کم علمی ہے. وگرنہ آمین تو شوافع بھی کرتے ہیں، مالکی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں، ظاہری بھی کرتے ہیں. صرف ہمارے حناف کوفے والے نہیں کرتے ہیں، باقی سب کرتے ہیں. تو میرا اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں، وہ بھی آمین کرتے ہیں، جی ہم بھی آمین کرتے ہیں. تو جب ہم کسی انفی عالم کے پیچھے یا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جو ہم آمین کہتے ہیں جہری آواز میں، بلند آواز میں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہے. اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، یہ سنت رسول ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں، تو یہ سوچ ان لوگوں کے اندر کیوں ہے کہ بلند آواز؟ اللہ رحم کرنا، میں یہی کہتا ہوں کچھ ہمارے حضرات اللہ رحم فرما دیں، یہ حتیٰ کہ جو بعد میں آپ یہ مسئلہ جو آئے گا میں بعد میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ اسی موضوع پہ، لیکن ابھی بیان شاید اس وقت پھر ذہن سے نکل جائے. یہ ہمارے جو فاتح الحاتم امام کے بارے میں ہمارے دو ثناء اللہ ہندوستان بر صغیر میں جو گزرے ہیں بہت بڑے عالم دین تھے. ایک ثناء اللہ مرتصری اور ایک ثناء اللہ پانی پتی. ایک الحدیث تھا اور ثناء اللہ پانی پتی جو ہے یہ حنفی ہے، اور اس نے جو ایک فقہ کتاب مالبد منہ جو ہے لکھا ہے، اس نے اس کا ایک رسالہ ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، اس نے اس میں وصیت لکھا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا نماز جنازہ وہی پڑھائے جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز جنازہ میں. اب یہ نہیں کہا کہ کیونکہ سورہ فاتحہ الحدیث پڑھتے ہیں،
جنازے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جنازے کی نماز بھی سورہ یہ صلاۃ ہے، صلاۃ الجنازہ، اس میں بغیر فاتحہ کے الحمد نہیں ہوتا، بغیر الحمد کے نماز نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ حدیث میری نماز جنازہ پڑھائیں، تو اس سے جو ہے پھر وہ ہوتا ہے۔ لیکن اس نے کہا میری نماز جنازہ وہ پڑھائیں جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی چاہتے ہیں کہ ہماری نماز جنازہ وہ پڑھائیں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے نمازوں میں۔ اور یہ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، اس کا کتاب وحدت الامت، اس کتاب کی صفحہ نمبر 13 میں وہ لکھتے ہیں کہ میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا فجر کے نماز کے بعد تقریباً کہ آپ انور شاہ کشمیری جو ہے وہ ایسے غمگین نظر آ رہے تھے اور فکر مند تھے۔ تو ہم نے پوچھا حضرت آج آپ بہت غمگین ہیں اور فکر مند ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ شفیع بھائی ہم نے اپنے پورے زندگی برباد کی۔ تو کہتے ہیں شفیع عثمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں مفتی شفیع عثمانی کہ ہم نے کہا جناب آپ کی آدھا زندگی علم پڑھنے میں صرف ہوا ہے اور باقی جو آدھا زندگی پڑھانے میں صرف ہوا ہے، اور آپ نے فیض الباری اور کتب حدیث کی کتنے شرحیں لکھے ہیں اور کتنے خدمات، آپ کی یہ کہاں عمر ضائع ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے پورے زندگی میں یہی کوشش کی ہے کہ ہم ابو حنیفہ کی مذہب کو کس طرح دوسرے مذہبوں پہ رائج کریں، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو۔ ہم نے بس یہی کہا ہے کہ ہمارا مذہب امام کا قول کو راجح ہونا چاہیے۔ اس میں ہم نے کبھی کبھی ضعیفوں کا بھی سہارا لیا ہے۔ قیامت میں اگر اللہ میں اس سے پوچھیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے پچھتائیں، ہمیں پہلے پچھتانا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، چلو ہم اگر نہ کریں تو نہ کریں، لیکن جو ثابت ہے، کسی نے آمین کہہ دیا، کسی نے آپ کی مسجد میں رفع الدین کر، یہ خود بھی مانتے ہیں کہ آمین ہے، آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ایک اہل حدیث کی تقریر ہے، کہتے ہیں کہ ایک نے کہا تھا بھائی یہ جو اہل حدیث ہیں، یہ جو آمین کرتے ہیں یہ گدھے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم نے کہا بالکل ہم گدھے ہیں، لیکن آپ بھی آمین کرتے ہیں، آپ مادہ گدھے ہیں، ہم نر گدھے ہیں۔ ہم بلند آواز میں آمین کرتے ہیں، ہم بلند آواز ہیں، ہم نر ہیں، آپ بھی آمین کرتے ہیں، آپ کا بھی قول آمین کہو لیکن آہستہ کہو۔ یہ ان کی بات ہے، ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے ویسے، لیکن ان کی بات ہے۔ آمین کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث بھی ہیں، اونچے آواز کے حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین اور اپنے آواز کو بلند کیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب آمین کیا تو مسجد گونجتا تھا، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ تیز آواز سے آمین کہو، جب وہ سنتے ہیں یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے آمین سے چڑھتے ہیں۔ یہ تمام احادیثیں ثابت ہیں کہ اگر کوئی اونچی آواز سے آمین کہے تو اس سے نہیں چڑھنا چاہیے، جیسے حرمین شریفین میں ہوتا ہے، عرب ممالک میں ہوتا ہے، اور اس میں باقی تینوں مذاہب کرتے ہیں، مالکی بھی کرتے ہیں، شوافی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں، ظاہری بھی کرتے ہیں، یہ تمام مقلد ہیں وہ۔ لیکن افسوس ہے مقلد کریں وہ صحیح ہے، غیر مقلد نہ کریں، غیر مقلد کریں۔ جی ہم آمین کہتے ہیں، رسول اللہ نے کہا تم رسول اللہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ اللہ کے بندے، ہم رسول اللہ سے بڑا اور کوئی امام، ہمارا الحمدللہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا امام جو جس کا اتباع واجب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد کے مقابلے میں کسی کا بھی کوئی بات آ جائے، سارے دنیا کے علماء متفق ہو جائیں، رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائیں، تو ہم کسی کی بات کو شریعت نہیں مانتے سوائے رسول اللہ کے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، چاہے وہ ہمیں غیر مقلد کہیں، چاہے وہ جس القاب سے ہمیں نوازیں۔ ہم کہتے ہیں جی صحیح حدیث لے آؤ، ہم الحمدللہ صحیح حدیث لے آتے ہیں۔ باقی وہ آپ رفع دین میں کچھ کہتے ہیں رفع دین نہیں کرنا چاہیے، حدیثیں ایسے لائے ہیں جی ہمارے جو مقلدین کہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح، اس میں بھی رفع الدین ثابت ہے۔ جب ہم 2 رکعت مکمل کر